محمد احمد خان سینئر وائس چیئرمین، عتیق نصیر شمسی وائس چیئرمین، محمد فرقان بلال پریزیڈنٹ کراچی ریجن، مسز شاہین قسیم جنرل سیکریٹری، شبی احمد صاحب ایڈیشنل سیکریٹری، عشرت احمد صاحب ڈپٹی جنرل سیکریٹری، محمد عمران پبلک ریلیشن سیکریٹری، ولید بارگزئی یوتھ سیکریٹری، حسن قطب صاحب فائنانس سیکریٹری اور مزمل اور دیگر کے ہمراہ آپ سب کا پریس کانفرنس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ پاکستان میں کرونا کی وبا فروری سے پھیلنی شروع ہوئی اور حکومت کی طرف سے ملک میں تمام اداروں میں احتیاطی تدابیر کے طور پر لاک ڈاؤن کر دیا گیا، جس میں خصوصی طور پر سب سے پہلے 26-27 فروری سے سندھ کے تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ بچوں کے تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے مذکورہ فیصلے کی بھرپور تائید کی اور اپنے ادارے رضاکارانہ طور پر بند کیے۔ مذکورہ والا فیصلے میں کہا گیا تھا کہ صرف 15 دن کے لیے اسکول بند کرائے جا رہے ہیں، جس کے بعد اس فیصلے میں بارہا توسیع در توسیع کی گئی اور اب وفاقی حکومت کی جانب سے 15 جولائی تک کی توسیع کر دی گئی اور سندھ حکومت نے تو 5 سے 6 مہینے کی پیشن گوئی کر دی ہے، جس کے نتیجے میں اب غیر یقینی سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہونے والے اس بدتر صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے وزیر تعلیم سندھ نے ہم سے بچوں کی فیس میں رعایت کرنے کی درخواست کی، جس پر ہم نے والدین کی معاشی مشکلات کو مدنظر رکھتے ہوئے رضاکارانہ طور پر 20% رعایت دی۔ اس فیصلے پر کچھ سکولز نے اپنے قانونی حق کا استعمال کرتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ میں اس سلسلے میں جاری کیے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا، جس پر سندھ ہائی کورٹ نے ڈسکاؤنٹ کی نوٹیفیکیشن کو منسوخ کر دیا۔ لیکن اس قانونی ریلیف کے باوجود ہم نے والدین کو 20% ڈسکاؤنٹ قائم رکھا اور 2 ماہ فیسوں میں ڈسکاؤنٹ دیا اور تاحال دیا جا رہا ہے۔ پر افسوس اس کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے کہ اس ڈسکاؤنٹ کے باوجود فیس کی ادائیگی کا تناسب 15 سے 20% ہی رہا، جس کے نتیجے اسکول بری طرح مالی خسارے کا شکار ہو گئے۔ حکومت نے والدین کو ہمارے ذریعے ریلیف دیا، لیکن تعلیمی اداروں کو کوئی ریلیف فراہم نہیں کیا۔ اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں وفاقی اور صوبائی ٹیکسز کا بوجھ آج بھی تلوار ہمارے اوپر لٹک رہی ہے کہ وہ تک بھی ہم پہ ایگزیمپٹ نہیں قرار دیا گیا۔ اگر حکومت مزید 2 ماہ کے لیے تعلیمی ادارے بند کرنا چاہتی ہے تو گورنمنٹ سے ہماری چند سوالات ہیں۔ گورنمنٹ کے پاس کیا پلان ہے جو وہ اپنے گورنمنٹ سیکٹر پر بھی اپلائی کر سکتی، بالخصوص ان بچوں کے لیے جو آن لائن تعلیم سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتے؟ آن لائن کے اخراجات کا اندازہ گورنمنٹ کو بھی ہے۔ کیا گورنمنٹ اسکول کے طلباء یا مڈل کلاس کے طلباء جو کم فیس چارج کرنے والے پرائیویٹ اسکول میں بمشکل تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ انٹرنیٹ، پرنٹر، ٹیبلٹ، لیپ ٹاپ یا اس کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں؟ بہت سے اسکولز کرائے اور سیلریز کے اخراجات کی وجہ سے بند ہو جائیں گے اور وہ ہو بھی رہے ہیں۔ بہت سے سب اربز ایریا کے اندر آپ کو نیوز مل بھی رہی ہوگی کہ اسکولز بند ہونا شروع ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے تعلیمی بحران پیدا ہو سکتا ہے اور حکومت کا بحران کا حکومت کے پاس کیا حل ہے؟ اور اگر والدین فیس جمع نہیں کراتے تو گورنمنٹ کے پاس کیا پیکیج ہے جس سے وہ تعلیمی اداروں کو بند ہونے سے بچا سکے؟ WHO کے حالیہ اعلامیہ کے مطابق ہمیں شاید اس وائرس کے ساتھ ہمیشہ یا لمبے عرصے تک رہنا پڑے، تو کیا گورنمنٹ نے یہ اعلانیہ نہیں پڑھا؟ اگر گورنمنٹ کے پاس کوئی جامع پلان نہیں اور نتیجہ اسکول کی بندش اور ہزاروں اساتذہ کو بے روزگار ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ سب کو گورنمنٹ اور کی حقیقت کا پتہ ہے کہ اس گورنمنٹ کی ذمہ داری جو تعلیم دینا ہے اس میں 70% ذمہ داری نجی تعلیمی ادارے بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ ملک میں جو تعلیم کا معیار ہے وہ صرف اور صرف نجی تعلیمی اداروں کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا ہم وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر تعلیم سندھ سعید غنی صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں
کہ بچوں کی تعلیمی مستقبل اور تحفظ دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام SOPs کے ساتھ عید کی تعطیلات کے فوری بعد اسکول کھولنے کی اجازت دی جائے. نجی تعلیمی اداروں کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کیا جائے. قرض حسنہ یا بلا سود قرضے فراہم کیے جائیں. والدین کو پابند بنایا جائے کہ اپنے واجبات وقت پر ادا کریں کیونکہ ان کی دی گئی فیس سے ہی تمام اخراجات پے آف کیے جاتے ہیں. بلڈنگ مالکان کو پابند کیا جائے کہ اسکول کھولنے کے 3 ماہ کے بعد آسان اقساط میں کرایہ وصول کیا جائے. اس دورانیے میں نہ بلڈنگ خالی کرائی جائے نہ خالی کرانے کی دھمکی دی جائے. تمام یوٹیلیٹی بلز اور تمام قسم کی صوبائی و وفاقی ٹیکسز سے 6 ماہ کے لیے مستثنی قرار دیا جائے. جلد از جلد اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس طلب کیا جائے تاکہ SOPs متفقہ طور پر طے کیے جا سکیں اور سلیبس پلان کیلنڈر جو بری طرح متاثر ہو چکا ہے اس کو ترتیب دیا جا سکے. پوری دنیا میں تعلیم کی اہمیت کے پیش نظر تعلیمی ادارے کرونا کی موجودگی میں کھولے جا رہے ہیں. جب دکانیں، شاپنگ مال، شاپنگ مارکیٹ، ریسٹورانٹ، ٹرانسپورٹ، ٹرین، ایئرپورٹ دیگر کھولے جا سکتے ہیں تو اس سے بہت بہتر SOPs کے ساتھ تعلیمی ادارے تعلیم دے سکتے ہیں، کھولے جا سکتے ہیں. تعلیمی ادارے کھولے جا سکتے ہیں. تو ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ اسکول کے معاملے میں بھی وہ سو موٹو ایکشن لیں اور اسکول کو بحال کروائیں. ایک انٹرنیشنل اسٹڈی کے مطابق میں آپ کو بتاؤں 1 سے 17 سال کے بچوں کو ویسے ہی کوئی اثر نہیں ہوتا اس وائرس کا، وہ ویسے ہی امیون ہے، ان کی میٹابولزم جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے. دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ WHO کی رپورٹ سب کے سامنے موجود ہے تو ہم SOPs کے ساتھ اسکول کھول سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور ہم نے گورنمنٹ کو پچھلی اسٹیئرنگ کمیٹی کے اندر SOPs بھی بتائے تھے کہ ہم 2 شفٹوں کے اندر اسکول لگا سکتے ہیں اور 11 سے 12 بچے، اگر 25 بچے ہیں تو اس میں ہاف بچے جو ہے وہ کلاس میں بٹھا کر ہم سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھ کر یہ کام کر سکتے ہیں. کیونکہ اس ملک کے اندر آرمی کے بعد یہ دوسرا ادارہ ہے جو نظم و ضبط رکھتا ہے اور قائم کرواتا ہے، بچوں کو سکھاتا ہے. تو اسکول کھول کر ہم ان کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے بھی بتا سکتے ہیں، گائیڈنس دے سکتے ہیں. تو آپ صحافی بھائیوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ بچوں کی تعلیم کے لیے بچوں کے تعلیم فراہم کرنے والے اداروں کے مسائل کو اپنے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں مثبت انداز سے اجاگر کریں کیونکہ تعلیمی ادارے رہیں گے تو تعلیم بھی رہے گی. اور میں اس سلسلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ خالد شاہ صاحب کے بعد جب ہم نے ایسوسیشن کا سلسلہ جاری کیا تو آپ سب نے اسپیشلی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا نے ہمارا ساتھ دیا، چاہے SBCA کا معاملہ ہوا، چاہے فی کا معاملہ ہو جو سپریم کورٹ میں چلا. تو میں تہہ دل سے آپ کو اس معاملات کے لیے بھی شکر گزار ہوں. بہت بہت شکریہ. جب دکانیں، شاپنگ مال، شاپنگ مارکیٹ، ریسٹورانٹ، ٹرانسپورٹ، ٹرین، ایئرپورٹ دیگر کھولے جا سکتے ہیں تو اس سے بہت بہتر SOPs کے ساتھ تعلیمی ادارے تعلیم دے سکتے ہیں، کھولے جا سکتے ہیں. تعلیمی ادارے کھولے جا سکتے ہیں. تو ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ اسکول کے معاملے میں بھی وہ سو موٹو ایکشن لیں اور اسکول کو بحال کروائیں. ایک انٹرنیشنل اسٹڈی کے مطابق میں آپ کو بتاؤں 1 سے 17 سال کے بچوں کو ویسے ہی کوئی اثر نہیں ہوتا اس وائرس کا، وہ ویسے ہی امیون ہے، ان کی میٹابولزم جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے. دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ WHO کی رپورٹ سب کے سامنے موجود ہے تو ہم SOPs کے ساتھ اسکول کھول سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور ہم نے گورنمنٹ کو پچھلی اسٹیئرنگ کمیٹی کے اندر SOPs بھی بتائے تھے کہ ہم 2 شفٹوں کے اندر اسکول لگا سکتے ہیں اور 11 سے 12 بچے، اگر 25 بچے ہیں تو اس میں ہاف بچے جو ہے وہ کلاس میں بٹھا کر ہم سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھ کر یہ کام کر سکتے ہیں. کیونکہ اس ملک کے اندر آرمی کے بعد یہ دوسرا ادارہ ہے جو نظم و ضبط رکھتا ہے اور قائم کرواتا ہے، بچوں کو سکھاتا ہے. تو اسکول کھول کر ہم ان کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے بھی بتا سکتے ہیں، گائیڈنس دے سکتے ہیں. تو آپ صحافی بھائیوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ بچوں کی تعلیم کے لیے بچوں کے تعلیم فراہم کرنے والے اداروں
کے مسائل کو اپنے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں مثبت انداز سے اجاگر کریں، کیونکہ تعلیمی ادارے رہیں گے تو تعلیم بھی رہے گی. اور میں اس سلسلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ خالد شاہ صاحب کے بعد جب ہم نے ایسوسیشن کا سلسلہ جاری کیا تو آپ سب نے اسپیشلی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا نے ہمارا ساتھ دیا، چاہے SBCA کا معاملہ ہوا، چاہے فی کا معاملہ ہو جو سپریم کورٹ میں چلا. تو میں تہہ دل سے آپ کا اس معاملات کے لیے بھی شکر گزار ہوں. بہت بہت شکریہ.